الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ پر گفتگو سے پہلے اور خصوصیت کے ساتھ ان آیات کریمہ پر گفتگو سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ جس میں کہ 7 آیات ہیں، تو ان 7 آیات میں سے پچھلی 3 آیات کریمہ پر مفصل گفتگو ہو چکی. اب جو چوتھی آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ترجمے میں کئی باتیں پوشیدہ ہیں. ایک ترجمہ تو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں یا مدد چاہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کو اس بات کی خبر تو ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم بتانے والی بات کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ مومن اس کی ہی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وہ شاید گرامر سے زیادہ قریب چلے گئے، جس میں اگر اس نقطہ نظر کو تحفظ دے دیا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ یہ اقرار ہے، خبر نہیں ہے. یعنی اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ انتہائی عجز کی بات ہے. اصل میں یہ عاجزی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. خبر تو اللہ کو ہے، لیکن یہ بات عاجزی کی وجہ سے کہی جا رہی ہے، اور گرامر کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بات یوں ہی ہوتی کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں. تو عربی جو لوگ جانتے ہیں اور عربی تفاسیر میں ایک نقطہ نظر یہ رکھا گیا کہ اصل میں یہ بات جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مناجات کا انداز ہے، اور اصل بات یوں ہے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اقرار کا انداز ہے. اقرار کا انداز یقیناً بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اقرار عام طور پر محبت کی علامت بھی ہوتا ہے کہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہم کس کے در پہ جائیں، کہاں کس سے مدد مانگیں؟ تیرے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں. لیکن ایک اور ترجمہ اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ شاید بات کی صحیح ترجمانی کر جاتا ہے کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. اب اس میں جو بات پوشیدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، تو یہ معاملہ گرامر سے بالکل ہٹ گیا. مگر یہ ترجمہ ایک بندے کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
جو انداز ہونا چاہیے اس کے صحیح ترجمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی انتہائی عاجزانہ التجا جو ہونی چاہیے وہ یقیناً اسی ترجمے میں پوشیدہ ہے۔ اردو میں جب ہم کسی بات کا ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ تو فرق آتا ہے کہیں نہ کہیں، ہو بہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں کہ جو لوگ گرامر کے لحاظ سے ترجمے کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا، لیکن یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک بندے کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی جو جذبات اس بارگاہ میں ہونے چاہیے، بلکہ جذبات سے زیادہ بہتر لفظ ہوگا انداز کے، جو انداز اللہ کے بارگاہ میں ایک بندے کا ہونا چاہیے اصل میں یہ وہ ہے کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اس میں جو بڑے کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ عربی کے لحاظ سے یہ ترجمہ صحیح کیسے ہوگا؟ تو اس کا مفہوم کچھ یوں نکلے گا کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس اور زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ترجمے کا اس انداز سے ہونا کہ اللہ کے بارگاہ سے بندے کا رابطہ منقطع نہ ہونے پائے بلکہ وہ رابطہ قائم ہو جائے اور قائم رہے، اور اس کی بارگاہ سے وابستگی کی توفیق بھی اسی سے مانگی جائے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں، یعنی تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد کے خواستگار رہیں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ اب جبکہ یہ بات کافی سے زیادہ واضح ہو گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفہیم کا، اس کو سمجھانے کا اور اسے سمجھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو آیت کریمہ کی تفہیم میں اور سمجھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترجمے کو اسی طرح کیا جاتا اور بات ویسے ہی کی جائے، تو اقرار میں بھی حرج کوئی نہیں تھا، مگر زیادہ صحیح انداز جو ہے وہ اس لیے یہ لگا کہ ایک بندہ جب کسی بڑے انسان کے یہاں جاتا ہے، یعنی بڑے حکمراں وغیرہ یا بڑے بھی کسی شخص کے یہاں جاتا ہے وہ، تو وہ اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے، اسے یہ نہیں بتاتا کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہم رحمت کے طلبگار ہیں،